کہ حدیث کی خبر احاد کی تیسری قسم تعریف ہو لغتن، لغتن غریب کی تعریف یہ ہے ہوا صفت مشبہۃ، غریب بھی یہ لفظ صفت مشبہ ہے، معنی ہوتا ہے بمعنی المنفرد، اس کا معنی ہوتا ہے منفرد اکیلا، اول بعید عن اقاربی، جیسے ہم مسافر کو بھی غریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے اقارب سے رشتہ داروں سے اپنے رشتہ داروں سے دور ہوتا ہے اسے بھی ہم غریب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ غریب کا لغوی معنی ہوتا ہے۔ اصطلاح میں کہتے ہیں اصطلاحاً ہوا ما ینفرد بروایتہ راوی واحد، چلو تو وہ روایت ہے کیا ہے، وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والا ایک راوی منفرد ہو، یا جس کی روایت سے کیا ہے ایک راوی منفرد ہو جائے، تنہا ہو جائے، یعنی جس کو ایک راوی روایت کرے۔ کیا مطلب ہے ایک راوی روایت کرے، اس کو شرح تعریف کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، تعریف کے بیان کو اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ هو الحدیث الذی یستقل بروایتہ شخص واحد، وہ حدیث ہے جس کی روایت سے ایک آدمی کیا ہے مستقل ہو، یا جس کو روایت کرنے والا ایک ہی آدمی مستقل ہو، ایک ہی راوی ہو۔ اما فی کل طبقات من طبقات السند، یا تو سند کے تمام طبقات میں سب میں ایک ایک راوی ہو، او فی بعض طبقات السند ولو فی طبقۃ واحدہ، یا پھر سند کے کچھ طبقات میں اگرچہ ایک ہی طبقے میں، یعنی کم سے کم ایک طبقے میں اس کو روایت کرنے والا ایک ہی ہو، اگرچہ سند کے باقی طبقات میں اس کو روایت کرنے والے زیادہ بھی ہوں، تب بھی وہ حدیث غریب ہی رہے گی۔ ولا تضر الزیادۃ عن واحد فی باقی طبقات السند، سند کے باقی طبقات میں ایک سے زیادہ ضرر نہیں دے گا، یعنی ایک طبقے میں اگر ایک راوی ہے تو باقی طبقے میں زیادہ ہوں گے تو بھی کیا ہے کوئی حرج نہیں ہے، وہ غریب ہی رہے گی۔ ان العبرۃ للاقل، اس لیے کہ اعتبار کیا ہے کم سے کم میں کا ہے، یعنی کم سے کم سند میں بھی اگر یہ تعداد پالی گئی تو اس حدیث پر غریب کا اطلاق ہو جائے گا۔ تسمیۃ ثانیۃ لہ، حدیث غریب کا دوسرا نام، ٹھیک ہے، یعنی غریب کو ایک دوسرے نام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے، اس کا ایک دوسرا نام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ یطلق کثیر من العلماء علی الغریب اسما آخر، کثیر علماء غریب پر دوسرا نام بھی اطلاق کرتے ہیں، دوسرا نام بھی غریب کو بولتے ہیں، وہ کیا ہے وہ الفرد، فرد، یعنی غریب اور فرد جہاں علماء کثیر بولتے ہیں وہاں دونوں سے مراد یہی حدیث ہوتی ہے جس کے کم کسی نہ کسی طبقے میں ایک راوی ہو۔ الا انہما مترادفان، اس وجہ سے کہ وہ دونوں کیا ہے مترادف ہیں، ایک ہی معنی میں ہے، اس اعتبار سے کثیر علماء غریب کو فرد کہتے ہیں، فرد اور غریب ایک ہی سمجھتے ہیں۔ وغایر بعض العلماء بینہما، لیکن بعض علماء نے ان کے درمیان کیا ہے مغایرت کی ہے، یعنی فرد اور غریب کو الگ الگ قرار دیا ہے۔ فجعل كل منهما نوعا مستقلا، اور غریب اور فرد میں سے ہر ایک کو الگ الگ ایک نوع مستقل ایک قسم بنائی ہے۔ لیکن الحافظ ابن حجر یعتبرهما مترادفین لغتا و اصطلاحا، لیکن حافظ ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو لغتاً اور اصطلاحاً دونوں کو مترادف مانا ہے، ایک ہی معنی میں مانا ہے، لیکن الا انہ قال، مگر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان اہل الاصطلاح، بے شک اہل اصطلاح غایروا بینہما، غریب اور فرد کے درمیان انہوں نے کیا ہے فرق کیا ہے، من حیث کثرت الاستعمال و قلتہ،
استعمال کی کثرت اور قلت کے اعتبار سے، یعنی کچھ بعض حضرات نے جو فرق کیا ہے تو وہ کیسے کہ استعمال زیادہ ہوتی ہیں یا استعمال کم ہوتی ہیں، اس اعتبار سے ان دونوں میں فرق کیا ہے۔ کس کو کیا کہا ہے؟ فالفرد اکثر ما یطلقونہ علی الفرد المطلق، جب وہ لوگ فرد کا بیان کرتے ہیں جس کو وہ فرد کہتے ہیں، حدیث فرد کہتے ہیں، اس کا اطلاق وہ اکثر فرد مطلق پر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے یہ قسمیں آ رہی ہیں، قریب کی قسمیں ہیں، اس میں ایک فرد مطلق ہے، تو جب وہ مطلقاً فرد بولتے ہیں تو ان سے مراد فرد مطلق ہوتا ہے۔ والغریب اکثر ما یطلقونہ علی الفرد النسبی، اور جب وہ غریب بولتے ہیں تو اس سے مراد ان کی فرد نسبی ہوتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، تسمیہ ہے ثانیہ کا، کہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ حدیث جو غریب ہے وہی حدیث فرد ہے، یعنی دونوں ایک ہی ہے، حدیث غریب اور حدیث فرد ایک ہی ہے، لیکن بعض علماء نے اس میں تغیر کیا ہے، فرق بیان کیا ہے کثرت اور قلت استعمال کے سبب۔ تو بعض لوگوں نے جو فرد کہا ہے اس سے مراد ان کی غریب مطلق ہوتی ہے، اور بعض وہ لوگ جنہوں نے اور غریب وہاں استعمال کرتے ہیں جس کو کیا ہے وہ فرد نسبی مراد لیتے ہیں۔ یقسم الغریب بالنسبت لموضع التفرد فیہ لا قسمین ہما غریب مطلق و غریب نسبی۔ غریب کی تقسیم کی جاتی ہے اس میں تفرد کی جگہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی جہاں پر تنہا راوی نے روایت کیا ہے اس جگہ کے اعتبار سے غریب کی تقسیم ہوتی ہے غریب مطلق اور غریب نسبی کی طرف۔ اسی کو کہتے ہیں فرد مطلق اور فرد نسبی کہتے ہیں۔ نسبی معنی نسبت کے اعتبار سے اس تعریف میں ہمیں پتہ چلے گا، لیکن غریب مطلق فرد مطلق کیا ہے؟ تعریف ہوا ما کانت الغرابۃ فی اصل سندہ، غریب وہ حدیث ہے جس میں اصل سند ہی میں غرابت ہو، اصل سند میں ہی روایت کرنے والا ایک ہی راوی ہو۔ اسی کو بتا رہے کہ اے ما ینفرد بروایتہ شخص واحد فی اصل سندہ، جس کی روایت کرنے والا ایک ہی شخص ہو اصل سند میں۔ اصل سند سے مراد کیا ہے؟ طبقہ صحابہ کا، وہ طبقہ وہ گروہ جو صحابی جہاں سند میں ہوتے ہیں وہاں پر اس کو روایت کرنے والا کیا ہے؟ ایک ہی صحابی ہو، اگرچہ دوسرے طبقے میں اس کو روایت کرنے والے زیادہ بھی ہوں۔ غریب مطلق فرد مطلق کی مثال دے رہے ہیں، حدیث انما الاعمال بالنیات تفرد به عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اس حدیث کو عمر ابن خطاب نے تفرد کیا یعنی تنہا روایت کیا ہے۔ صحابہ کے طبقے میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا اس کو روایت کیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ حدیث کیا ہو گئی؟ غریب مطلق فرد مطلق ہو گئی، کیونکہ اس کی اصل سند میں یہ راوی کیا ہے؟ ایک شخص ہے۔ وقد یستمر التفرد الى آخر السند، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ تفرد آخری سند تک بھی جاتا ہے، یعنی ہر طبقے میں ایک ہی راوی ہوتا ہے، دوسرا راوی ہوتا ہی نہیں ہے سند میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وقد یروی عن ذلک المتفرد عدد من الرواة، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صحابہ کے اصل سند میں صحابہ میں تو اگرچہ ایک ہی راوی روایت کرنے والا ہے، لیکن اگلے طبقے میں اسی صحابی سے روایت کرنے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جیسے یہی حدیث پاک انما الاعمال بالنیات، تو صحابہ کے طبقے میں تو ایک ہی راوی ہے، لیکن اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین نے کئی تابعین اور کئی تبع تابعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے حضرت فاروق اعظم سے، تو لہٰذا یہ کیا ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے غریب مطلق فرد مطلق۔ اب غریب نسبی فرد نسبی کس کو کہتے ہیں؟ تعریف ہوا ما کانت الغرابۃ فی اثناء سندہ ان یرویہ اکثر من راو فی اصل سندہ ثم ينفرد بروایتہ راو واحد عن اولئک الرواة، کہہ رہے ہیں کہ غریب نسبی یا فرد نسبی وہ حدیث ہے
کہ جس میں غرابت سند کے درمیان میں ہو، اصل سند میں صحابی کے جو سند ہے اس میں کیا ہے غرابت نہ ہو، اسی کو بتا رہے ہیں کہ اے ان یرویہ اکثر من راوین فی اصل سندی، اس کی اصل سند میں اس کو روایت کرنے والے بہت سارے ہوں، ثم ينفرد بروایتہ راوین واحد عن اولئک الرواة، اور پھر ان روایت و راویات سے، ان راویوں سے آگے جا کے سند کے دوسرے طبقے میں کوئی اکیلا شخص کیا ہے روایت کرے، تنہا روایت کرے، تو اب یہ کیا ہو جائے گی غریب نسبی، فرد نسبی۔ نسبی اس لیے کہ یہاں ایک متعین شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے تفرد واقع ہو گیا ہے۔ غلط کیا؟ دیکھو مثالہ حدیث و مالک عن الزہری عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مالک وہ روایت کرتے ہیں حضرت زہری سے، وہ روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دخل مکہ علی رأسہ المغفر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ شریف میں داخل ہوئے اس حال میں کہ آپ کے سر پر امامہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تفرد بہ مالک عن الزہری، یہاں حضرت انس اور حضرت زہری ان کے جو طبقات ہیں ان میں دوسرے روایت کرنے والے اس روایت کو ہے، لیکن اس کے بعد جو تبع تابعین کا جو طبقہ ہے حضرت مالک کا، وہاں پر روایت کرنے والے حضرت زہری سے صرف کیا ہے مالک ہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو حضرت زہری سے جو روایت جنہوں نے کی ہے وہاں انہوں نے صرف تنہا حضرت مالک ہی نے روایت کی ہے، دوسرے کسی نے روایت نہیں کی، لہٰذا یہاں سند کے طبقات کے درمیان میں کیا ہے تفرد واقع ہو گیا، تنہا راوی ایک بن گیا، لہٰذا یہ حدیث اس نسبت کے اعتبار سے کیا ہے کہ زہری سے مالک کی تفرد ہونے کی وجہ سے اس کو کیا ہے حدیث غریب نسبی یا فرد نسبی کہیں گے۔ سبب التسمیہ، نام رکھنے کا سبب، وسمی ھذا الغریب قسم بغریب نسبی، اور اس قسم کو غریب نسبی کہتے ہیں، لأن التفرد بقع فیہ بالنسبۃ الی شخص معین، اس لیے کہ تفرد اس میں کیا ہے معین شخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے واقع ہوا ہے، ایک خاص شخص کی طرف، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس کو نسبت کے اعتبار سے غریب نسبی یا فرد نسبی کہتے ہیں۔ من انواع الغریب النسبی، ٹھیک ہے؟ غریب نسبی کی بہت ساری اقسام میں سے یہ بھی ہے، هناك انواع من الغرابت او التفرد، یہاں پر کیا ہے غرابت اور تفرد کی بہت ساری قسمیں، یہی ضروری نہیں ہے کہ غریب میں راوی ہی ایک روایت کرنے والا ہو، کبھی کبھی غرابت میں جو نسبت ہوتی ہے وہ کسی معین شخص کی طرف ہوتی ہے، کبھی روایت کرنے والے تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس میں ثقہ ایک ہی ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھی کسی ایک شہر والوں نے دوسرے شہر والوں سے، کہ ایک جہت والوں نے دوسرے جہت والوں سے روایت کیا ہو تو تنہا انہوں نے کیا ہو، اس اعتبار سے بھی نسبت ہوتی ہے۔ اسی کو بتا رہے ہیں کہ ہنالک انواع من الغرابت او التفرد، یہاں پر کیا ہے غرابت اور تفرد کی چند قسمیں ہیں، یمکن اعتبارها من الغریب النسبی، ان کا اعتبار غریب نسبی میں کرنا کیا ہے ممکن ہے، یعنی ان کو بھی ہم غریب نسبی نسبت کے اعتبار سے کہہ سکتے ہیں کہ ان الغرابت فیہا لیست مطلقۃ، اس لیے کہ غرابت ان میں مطلق نہیں ہے، انما حصلت الغرابت فیہا بالنسبت الی شیء معین، یزنیز غرابت وہاں پر کیا ہے کسی معین شے کی طرف نسبت کرتے ہوئے واقع ہوئی ہے۔ تو جو غریب نسبی ہے، جو فرد نسبی ہے، اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس نسبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ بھی چیزیں کیا ہے غرابت نسبی میں آ جائیں گی۔ اب وہ کون کون سی ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ نسبی میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت کرتے ہوئے اس میں غرابت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی
ایک چیز کو روایت کرنے والے بہت سارے ہوتے ہیں لیکن اس کو راوی ثقہ روایت کرنے والا ایک ہی ہوتا ہے، تو ثقہ راوی کی طرف روایت دیکھتے ہوئے نسبت کرتے ہوئے وہ حدیث غریب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شہر والے، خاص شہر والے اس کو روایت کرتے ہیں دوسرے شہر والے سے، یا ایک علاقے والے دوسرے علاقے والے سے روایت کرتے ہیں، تو ان علاقے والے اور ان شہر والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ حدیث غریب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کو روایت کرنے والے افراد بہت سارے ہوتے ہیں، تو اس طور پر یہ غریب نسبی کی کیا کچھ قسمیں بیان کرے۔ ہنا کا انواع من الغرابت اب التفرد، یہاں پر کیا ہے، غرابت اور تفرد کی چند قسمیں ہیں، یمکن اعتبارها من الغریب النسبی، جس کا اعتبار غریب نسبی سے ممکن ہے، لأن الغرابت فیہا لیست مطلقتا، اس لیے کہ غرابت اس میں کیا ہے، مطلق نہیں ہوتی، وَإِنَّمَا حَصَلَتِ الْغَرَابَةُ فِيهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى شَيْءٍ مُعَيَّنٍ، اس لیے کہ غرابت اس میں کیا ہے، معین چیز کی طرف نسبت کرتے ہوئے حاصل ہوتی ہے۔ وَهَذِهِ الْأَنْوَاءُ، اور یہ جو قسمیں ہیں یہ رہی یہی تفرد ثقة برواية الحديث، ثقہ راوی، ٹھیک ہے، حدیث کی روایت میں تفرد کرے یعنی تنہا روایت کرے، جیسے محدثین کا قول ہے فقولہم لم یرویہ ثقۃ الا فلان، اس حدیث کو کسی ثقہ راوی نے روایت نہیں کیا مگر فلاں نے۔ تو دیکھیے حدیث کو روایت کرنے والے بہت سارے ہیں لیکن ثقہ راوی صرف ایک ہے، اس لیے اس اعتبار سے یہ کیا ہے، غریب روایت ہے ثقہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ تفرد راو معین عن راو معین، معین، ایک معین راوی دوسرے معین راوی سے کیا ہے، تفرد کرے، یعنی ایک ایسا معین راوی ہے وہ خاص شخص، ایک خاص شخص ہی سے روایت کرے، اور وہی حدیث وہ خاص شخص دوسرے سے نہ کرے اور اس دوسرے سے کوئی دوسرا شخص روایت نہ کرے، تو نسبت خاص معین راوی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس حدیث میں غرابت پیدا ہو جاتی ہے، جیسے کہ قولہم، جیسے محدثین کا قول تفرد به فلان عن فلان، فلاں نے فلاں سے روایت کرنے میں تفرد کیا، یعنی فلاں نے فلاں سے کیا ہے، تنہا روایت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَرْوِيًّا مِنْ وُجُوهٍ أُخْرَى عَنْ غَيْرِهِ، اگرچہ کیا ہے دوسری جہت سے، دوسری صورتوں سے یہ دوسرے کسی شخص سے بھی کیا ہے، مروی ہو، تو حقیقی جو غرابت کی تعریف اس پر نہیں آتی، لیکن نسبت کرتے ہوئے کہ فلاں نے معین شخص نے فلاں معین شخص سے روایت کرنے میں تنہا ہے، تو اس نسبت کے اعتبار سے اس میں غرابت پائی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک قسم ہو جائے گی۔ تفرد اہل بلد او اہل جہت، ٹھیک ہے، اہل بلد شہر والے یا کوئی خاص جہت والے تفرد کرے۔ جیسے کہ قولہم تفرد به اہل مکہ او اہل الشام، جیسے ان کا محدثین کا قول کہ تفرد به اہل مکہ، کہ فلاں سے کیا ہے، مکہ والوں نے تفرد کیا، مکہ والے تو بہت سارے ہیں لیکن کیا ہے، مکہ ہی والوں نے کیا ہے، دوسرے لوگوں نے نہیں کیا ہے، شہر والوں نے، خاص شہر والوں نے، تو مکہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے، اس طرح شام والوں نے، تو شام والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ حدیث غریب ہو جائے گی۔ تفرد اہل بلد او جہت عن اہل بلد او جہت اخرى، اسی طرح کیا ہے، اہل بلد یا جہت یعنی کوئی شہر والے یا کسی خاص علاقے والوں کا کسی خاص شہر یا خاص علاقے والوں سے تفرد کرنا، کہ قولہم تفرد به اہل البصرة عن اہل المدینة او تفرد به اہل الشام عن اہل الحجاز، ٹھیک ہے۔ تو اہل بصرہ ایک شہر ہے، انہوں نے مدینہ شہر والوں سے روایت میں تفرد اختیار کیا، مدینہ والوں سے صرف بصرہ والوں ہی نے روایت کیا اور کسی سے روایت نہیں کی، ٹھیک ہے۔ اس طرح اہل شام نے اہل حجاز سے روایت کی، تو اس نسبت کے اعتبار سے کیا ہے، یہ تفرد، اس میں غرابت پایا جاتا ہے۔ تقسیم آخر لہو، دوسری تقسیم، دوسری قسم غرابت کی تقسیم، قسم العلماء الغریب من حیث غرابت السند او المتن، علماء نے حدیث غریب کی سند یا متن کے غرابت کے اعتبار سے تقسیم کیے۔
دو قسمیں بیان کی ہیں، الا غریب متنا و اسنادا، وہ حدیث غریب جو متن اور سند دونوں کے اعتبار سے غریب ہو، متن اور سند کے اعتبار سے دونوں میں غرابت ہو۔ وَهُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي تَفَرَّدَ بِرِوَایَتِهِ مَتْنَهُ رَاوٍ وَاحِدٌ، وہ حدیث ہے جس کو کیا ہے، جس کے متن کو روایت کرنے میں ایک راوی کیا ہے، تنہا ہو، یعنی جس کا متن بھی غریب ہو سند بھی غریب ہو۔ متن کیسے غریب ہوگا کہ اس کے متن کو بھی ایک ہی راوی نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی ہو چکے ایک ہی راوی روایت کیا ہے تو سند بھی ایک ہے، تو اس اعتبار سے یہ غریب ہے، متن اور سند دونوں اعتبار سے یہ غریب ہو جائے گی۔ دوسری قسم ہے غریب اسنادا لا متنا، وہ حدیث غریب جس کی سند میں تو غرابت ہو لیکن متن میں غرابت نہ ہو، ٹھیک ہے، کا حدیث روا متنہ جماعت من الصحابہ، جسے وہ حدیث جس کے متن کو صحابہ کی ایک جماعت روایت کرے، یعنی جس کا جو متن ہوتا ہے، جس کا جو مفہوم ہوتا ہے حدیث کا، اس کو تو ایک جماعت روایت کرے۔ انفرد واحد بروایتہ عن صحابی آخر، لیکن اس حدیث کو ایک آدمی دوسرے صحابی سے کیا ہے، روایت کرنے میں تنہا ہو، دوسرے صحابی سے اس کو ایک ہی تنہا آدمی روایت کرے، اس اعتبار سے کیا ہے، متن تو غریب نہیں ہے کیونکہ متن کو تو روایت کرنے والے بہت سارے صحابی ہیں، لیکن دوسرے صحابی سے کسی شخص نے تنہا اس حدیث کو روایت کیا ہے، اب اس کی سند میں کیا ہے، غرابت آ گئی۔ اور ٹھیک اس کی مثالیں بہت ساری ہوتی ہیں۔ فیہ یقول الترمذی، اور امام ترمذی اپنی جامع ترمذی میں، کیونکہ امام ترمذی کا مذہب اور کتاب کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ حدیث ذکر کرنے کے بعد اس حدیث پر کلام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کئی جگہ پر آپ لکھتے ہیں غریب من ھذا الوجہ، ٹھیک ہے، یہ اس طور پر غریب ہے یہ حدیث، تو ان کی مراد کیا ہوتی ہے، غریب اسنادا لا متنا، یعنی جس کا متن غریب نہیں ہے سند غریب ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امام بخاری امام ترمذی کی اپنی اصطلاح ہے، جہاں پر یہ غریب من ھذا الوجہ لکھتے ہیں وہاں پر ان کی مراد کیا ہوتی ہے، جو حدیث جو غریب سند کے اعتبار سے ہو، متن کے اعتبار سے، یعنی جس کو کیا ہے، راوی نے صحابہ نے متن تو بہت ساروں نے ذکر کیا ہو لیکن ایک دوسرے صحابی سے ایک آدمی نے اس کو کیا ہے آگے روایت کیا ہو۔ من مضان الغریب، مضان الغریب کا مطلب کیا ہے، مکان وجود، اس کے پائے جانے کی جگہ، یعنی کہاں یہ غریب حدیثیں پائی جاتی ہیں، امثلۃ کثیرۃ لہ، اس کی بہت سارے مثالیں ہیں جہاں یہ غریب حدیثیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک مسند البزار، مسند البزار یہ اس کتاب میں غریب حدیثیں مل جائیں گی۔ طرح المعجم الاوسط للطبرانی، اشہر المصنفات فیہ، مشہور کتابیں اس موضوع پر، غرائب و مالک للدار قطنی، یہ امام دار قطنی کی کتاب ہے غرائب و مالک۔ دوسری ہے الافراد للدار قطنی ایضاً، یہ بھی امام دار قطنی کی کتاب ہے۔ السنن التي تفرد بكل سنة منها اهل بلدة لابی داود السجستانی، امام ابو داود سجستانی کی یہ کتاب ہے، اسی موضوع پر مستقل انہوں نے لکھا ہے۔